الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله رواه الترمذي. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام وقار
قابل صدر احترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے پر ہم نے نواز رسول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی کے صاحبزادے اور کربلا کے مظلوم قافلے کے سرخے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی کے فضائل اور مناقب اور مختصراً کربلا کا واقعہ سنا۔ میرے بھائیوں، آج چونکہ تمام پاکستان میں تمام علماء نے یہ اتفاق کیا ہے کہ آج کا جمعہ عظمت صحابہ پر ہی بات کی جائے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث سے پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقدس صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خراج تحسین پیش کریں۔ ہماری کیا اوقات ہے جن ہستیوں کی عظمت کے تذکرے رب العالمین قرآن مجید میں فرمائے، جن کی عبادت کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم تو اس نیت سے کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے جو حدیث پڑھی فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، فرمایا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ گویا کہ پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا پہلو جو صحابہ سے نعوذ باللہ بغض رکھتا ہے وہ اپنی آخرت ویران کر رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہوا۔ میرے بھائیوں، اب قرآن مجید کو ہم کھولیں، سورہ فتح 26واں پارہ، آخری تقریباً سورہ فتح کی آیت ہے جو سب سے بڑا دلیل ہمارے لیے یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں والذین معہ، اور وہ نفوس قدسیت، وہ مقدس جماعت جنہیں حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ والذین معہ، وہ صحابہ جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے، سفر میں بھی ساتھ تھے، حضر میں بھی ساتھ تھے، مکہ میں بھی ساتھ تھے، مدینہ میں بھی ساتھ تھے، بدر اور خندق و خیبر میں غرض پیغمبر علیہ السلام کی مشن کو لے کر، پیغمبر علیہ السلام کے پیغام کو لے کر کریا کریا، بستی بستی، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دائی بن کر پہنچے ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ فرماتے ہیں والذین معہ، وہ نفوس قدسیت، وہ مقدس جماعت، معہ جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ رب العالمین ان کی اوصاف بیان فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، کفار پر سخت تھے، کفار کے سامنے سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار تھے۔ کئی واقعات ہیں، بدر کے اندر صحابہ کی تعداد 313 ہے، کفار کی تعداد 1000 سے متجاوز ہے۔ یہاں پوری تیاری نہیں ہے، چونکہ ارادہ کیا تھا یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، سورہ انفال 9واں پارہ۔ ان کا ارادہ ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب تھا، لیکن اتفاق سے جنگ ہو گئی تو ان 313 نے کفار کو وہ سبق سکھایا جو ان کی نسلیں یاد کریں گی۔ تو میدان احد پہاڑ کی زیارت کرو، یہ وہ پہاڑ ہے جس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہذا جبل یحبنا ونحب، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم اس سے محبت
سنیں، توجہ سے موضوع سننا ہے۔ اب عتبہ حل من مبارزن کہتے ہوئے میدان میں آتے ہیں، یعنی پکارتے ہیں کون ہے میرے مقابل آنے والا، کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا۔ عتبہ تلوار لے کر کفار کی صفوں سے نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیغمبر کے صحابہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، آقا میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ سے محبت کا اعلان کیا ہے، عتبہ ہے تو میرا باپ لیکن آپ کا دشمن ہے، تو اس کے مقابلے میں جانے کو تیار۔ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے، واللہ عہد کا پہاڑ آج بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ ایسے نفوس قدسیہ آئے تھے جنہوں نے اپنے تن من کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے لیے بازی لگا دی۔ مقام شیخ ہے عہد اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک پہاڑی ہے، جب آپ مدینہ طیبہ جائیں گے اور مقدس مقامات کی زیارت کریں گے، واللہ آپ شیخین کی پہاڑی سے پوچھیں، وہاں اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ یہاں پر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کا معائنہ کر رہے تھے، چونکہ پیغمبر علیہ السلام کا ایک معمول مبارک تھا، جن کی عمریں 15 سال سے کم ہوتی تھی انہیں واپس کر دیتے۔ پھر یہ ہوا آقا علیہ السلام نے صحابہ کی صفوں میں جو 15 سال سے کم تھے انہیں واپس کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ بخاری جلد ثانی کتاب المغازی فرمانے لگے، عبداللہ بن ارقم ارجع فإنک صغیر، عبداللہ بن عمر ارجع فإنک صغیر، اسامہ بن زید ارجع فإنک صغیر۔ تقریباً 15 صحابہ کو یا 19 صحابہ کو جن کی عمریں 15 سال سے کم تھی پیغمبر علیہ السلام نے واپس کیا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا شاید مجھے پیغمبر علیہ السلام واپس نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا آج پورے پاکستان میں عظمت صحابہ کے نام سے جمعہ منایا جا رہا ہے، واللہ ہماری گناہگار زبانیں، ہمارا ناقص علم ایک جگہ صحابہ کی عظمت کا آپ اندازہ اس بات سے لگاؤ، جن کی عظمت کا تذکرہ یہ رب کا کلام کرے، ان کا شان و مقام کیا ہو سکتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں گے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ سب میں کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام جو عمر تھے 15 سال سے عمریں کم تھی انہیں واپس کر رہے تھے۔ حضرت رافع نے ایک تدبیر کی، پاؤں کے انگلیوں کے بل کھڑا ہو گیا تاکہ قد لمبا نظر آئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رافع آپ تو بڑے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو چلیں، رافع آپ بڑے ہیں آپ چلیں۔ ساتھ ساتھ رافع رضی اللہ تعالیٰ بڑے ماہر تیر انداز سے اپنے کچھ ساتھیوں سے کہا تھا میری سفارش کر دینا۔ ان ساتھیوں نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا آقا رافع ماہر تیر انداز ہے، فرمایا رافع آپ چلیں۔ اللہ اکبر کے نعرے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے رافع رضی اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جان کی بازی لگاتے ہوئے تیار ہو گئے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ شہداء احد کے شہداء میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب غور سے سننا، آگے پیغمبر علیہ السلام کی نظریں جب آگے بڑھتی ہیں تو پھر اسی صف میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کو جب پیغمبر علیہ السلام دیکھتے ہیں، سمرہ آپ تو چھوٹے ہیں، انک صغیر ارجع، آپ واپس جائیں، آپ واپس جائیں۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، پیغمبر علیہ السلام نے مجھے واپس کر دیا۔ بخاری شریف میں نے عرض کیا فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے جب حضرت سمرہ کو واپس کیا ہے تو میرے بھائیوں سمرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے چھوٹی میں باپ حضرت نوری بن سنان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور باپ سے کیا کہتے ہیں، ابا جان میری سفارش کیجئے، اس وقت ہمارے
نمائشی کرائی جائے، اگر میں اسے بچھاڑ دوں، اگر میں اسے گرا دوں تو مجھے بھی قبول کیا۔ پہلی بات یہ فتح الباری میں نہیں ہے، البتہ فضائل میں ضعیف روایتیں بھی چلتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت رافع سے کشتی ہوتی ہے اور رافع سے سمرہ عرض کرتے ہیں، سمرہ عرض کرتے رافع تو ویسے قبول ہو چکا ہے، آپ بڑے طاقتور ہو، لہذا برائے مہربانی میری خاطر شکست قبول کرو، گر جاؤ، تاکہ میں بھی قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین پر اپنی جان کا نذرانہ دینے والے ان کے ساتھ اٹھوں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ گرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، یہ جوانوں میں جوش تھا اور بوڑھے غور سے سنیں گے۔ جب بدر کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام میں نے عرض کیا، انفال سورۃ 9واں پارہ، اذ یعیدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم۔ اللہ کا قرآن اس سے بات کر رہا ہوں جب پیغمبر علیہ السلام عیر ابی سفیان کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن یہاں سے ابو جہل اطلقوا ایکم کی فریاد پر مکہ المکرمہ سے نکلے ہیں۔ 1000 کا لشکر ہے یا 313 ہے، پوری تیاری نہیں ہے۔ جب پتہ چلتا ہے ابو جہل بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، یہاں صحابہ میں مشورہ ہوتا ہے، مشورہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب مشورہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، جوانوں نے سنا، اب بوڑھے بزرگ بھی سنے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ رنگ کے کالے ہیں اور بوڑھے صحابی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اینا ہو تجریہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اینا ہو تجریہ، جذبات سے آنکھوں میں خوشی سے، جذبات سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، آقا آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آقا آپ ہمیں کون سا حکم دینا چاہتے ہیں؟ واللہ لا نقول ما قالت قوم موسیٰ، ما قالت قوم موسیٰ لموسیٰ، ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے جب عمالہ کا قوم سے لڑنے کا کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ 6واں پارہ مائدہ سورۃ، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مقداد فرمانے لگے، آقا ہم اس طرح کہنے والے نہیں ہیں، نحن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وعن امامک وعن خلفک، آقا ہم آپ کے آگے بھی قربان ہونے کو تیار ہیں، آپ کے پیچھے اپنی جان کا نذرانہ دینے کو تیار ہیں، اپنے دائیں اپنے بائیں، جب تک ہمارے جسموں میں خون دوڑ رہا ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ میں نے عرض کیا، جوان اور اس طرح بوڑھے، اس طرح عورتیں، اشداء علی الکفار، قرآن کی بات کر رہا ہوں، اشداء علی الکفار، پیغمبر کے صحابہ کفار پر سخت تھے، اشداء علی الکفار۔ ذرا غور سے سنیں گے، احد کے واقعے میں چونکہ اس طرح ہوا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ۔ یہ 4واں پارہ آل عمران سورت، اب اس کی تفسیر میں ممبر پر عرض کر چکا ہوں، چونکہ اجتہادی غلطی ہو گئی، اس وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو چکے ہیں۔ اور سے سنیں گے، مدینہ طیبہ میں بات مشہور ہو گئی، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شکل و شباب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں تو شیطان نے اعلان کر دیا، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، پیغمبر علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، لازمی ایک خبر ہی ایسی تھی، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام نہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی تو عرض کرتا چلو، کون مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ
واللہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے من فقر اخشا علیکم، واللہ من فقر اخشا علیکم ولکن اخشا علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، دنیا کا جب حرص آئے گا، دنیا کی محبت آئے گی، یہ میری امت کے لیے خطرناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ تڑپتے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور لاش مبارک کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اب جب کفن کی باری آئی تو ایک چادر ہے، فرماتے ہیں ان غطی رأسہ بدت رجلہ، ان غطی رجلہ بدت رأسہ۔ بخاری شریف فرماتے ہیں اگر سر ڈھانپا جا رہا تھا تو پاؤں ننگے ہو رہے تھے، پاؤں ڈھانپے جا رہے تھے، سر ننگا ہو رہا تھا۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام رو پڑے، فرمایا یہ میرے وہ مصعب ہیں جب مکہ المکرمہ میں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، یہ باپ کے اسے لاڈلے تھے، روزانہ اس کے لیے ریشم کا کرتا تیار ہوتا تھا، وہ پہنتے تھے، دوسرے دن اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ مصعب بن عمیر ہے، آج کفن کی چادر تنگ ہو رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کامیابی نہیں، کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، کامیابی توحید میں ہے، کامیابی قرآن کے ماننے میں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی دیکھو، نبوت کے 12ویں سال میں جب انصار صحابہ سے بیعت العقبہ ہوئی ہے، پھر تیسری بڑی بیعت العقبہ نبوت کے 13ویں سال میں ہوئی، 12ویں سال میں انصار صحابہ نے عرض کیا آقا ہمیں تو قاری صاحب دو جو جا کر مدینہ میں ہمارے قبیلے کو اسلام سمجھائیں، اسلام کی دعوت دیں اور قرآن پڑھائیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مصعب بن عمیر اٹھو، آپ مدینہ جاؤ اور جا کر قرآن پڑھاؤ۔ سب سے پہلے امامت کروانے والے پیغمبر کے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کا دنیا میں یہ حال تھا۔ عرض کر رہا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ شکل و صورت میں پیغمبر علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے، جب مدینہ میں یہ بات مشہور ہو گئی ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، پیغمبر علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، تو عورتیں بےتاب ہو کر نکلی ہیں۔ یہ پیغمبر کی صحابیات ہیں، جس طرح صحابہ بے مثال قربانیاں دیتے تھے، اس طرح صحابیات بھی کسی کے پیچھے نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اشعار عرض کرتا چلو، فرماتی ہے لوامی زلیخا لو رعین جبینہ لقد قطعن آناقہن دون اناملو، فرمایا مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ہاتھ کاٹ دیے، واللہ اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی تو اپنی گردنوں کو کٹوا دیتی۔ اب اسی شعر کو سنو، اس شعر کو سنا، اب یہ قصہ سننا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری پھوپھی مدینہ سے نکلتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے آپ کا شوہر عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو چکے ہیں۔ شوہر کی شہادت کی خبر سنتی ہے، عورت کے لیے بڑا حادثہ ہے، لیکن سوال کیا کرتی ہے کہ شوہر شہید ہو گئے الحمدللہ، لیکن مجھے بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آگے بڑھتی ہے، بتایا جاتا ہے آپ کا بیٹا حضرت خلاد شہید ہو چکا ہے، بتاتی ہے الحمدللہ میرا بیٹا بھی آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر اگر جام شہادت اس نے نوش فرما لیا میرے لیے سعادت ہے، مجھے بتاؤ پیغمبر علیہ السلام کیسے ہیں؟ آگے بڑھتی ہے، بتایا جاتا ہے آپ کا بھائی حضرت عبداللہ بن عمر شہید ہو چکا ہے۔ اب اندازہ کرو ایک عورت ہے، 3 بڑے حادثے ان کی خبر سنتی ہے، لیکن واللہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری پھوپھی کی نظر پڑتی ہے، فرماتی آقا 3 بڑے حادثے ان کی خبر سن چکی ہوں، لیکن واللہ آپ کا دین اتنا قیمتی ہے، یہ تو 3 تھے لیکن 100 بھی قربان کر سکتے۔ السلام کے صحابہ ہیں،
اللہ کا کلام ہے. اب قرآن میں اس آیت میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی 3 جماعتوں کا بیان ہے. فرماتے ہیں والسابقون سبقت کرنے والے، الاولون یعنی دین میں پہل کرنے والے. اب یہ موضوع بڑا ہو جائے گا، اختصاراً عرض کرتا چلو. والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین صحابہ کی تعداد، مہاجرین صحابہ کی جماعت جنہوں نے مکہ المکرمہ کو، آبا و اجداد کے وطن کو خیر باد کہا تھا. کس لیے؟ پیغمبر علیہ السلام کے حکم پر آبا و اجداد کے وطن کو خیر باد کہہ دیا. یہ مہاجرین صحابہ ہیں. والانصار دوسرے وہ صحابہ جو انصار ہیں، جن کی عظمت کا تذکرہ قرآن میں ہے. والذین تبوؤوا الدار والایمان، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مکہ المکرمہ سے آئے تھے، انہیں اپنی ہر چیز میں شریک کیا، اپنے گھر میں، اپنے باغات میں. بلکہ انصار کا لفظ واللہ چھوٹا ہے، پیغمبر کے انصار صحابہ اس سے بھی بڑے ہیں. یہ انصار صحابہ ہیں. صحابہ کی 2 جماعتیں، آگے تیسری جماعت ذرا غور سے سنیں گے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، تیسری وہ جماعت جو نہ مہاجرین میں سے ہے نہ انصار میں سے ہے. کیا مطلب کہ 8 ہجری میں جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، اس کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ ایسے صحابہ ہیں جو نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں. اب تینوں جماعتوں کے لیے اللہ کا کلام 11واں پارہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا. میرے بھائیو، ہم اللہ سے جنت مانتے ہیں، جنت پیغمبر کے صحابہ کو مانتی ہے. یہ مقام پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا. والذین معہ اشداء علی الکفار، جو کفار پر سخت تھے، کفار کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے. کئی ایسے واقعات آپ حیات الصحابہ میں پڑھو، حکایت الصحابہ میں پڑھو. یہ مقام ہے. پھر خلفائے راشدین کا مقام، سبحان اللہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. آگے رحماء بینہم، رحماء بینہم فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. اس کو فی الحال چھوڑ کر آگے سننا. تراہم رکعا سجدا، جن کی عبادت کا تذکرہ ایک تو میرا رکوع ہے، میرا سجدہ ہے، میری نماز ہے، جس کی تعریف میرے محلے والے کریں گے، میرے مقتدی کریں گے. لیکن میرے بھائیوں، پیغمبر کے صحابہ جن کی نمازوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے، تراہم رکعا سجدا، فرماتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر. انشاءاللہ خطبہ ثانی میں آج ہم اسی موضوع پر عربی میں خطبہ لیں گے. فرماتے ہیں یہ پیغمبر کے صحابہ جن کو آپ رکوع میں دیکھیں گے، سجدے میں دیکھیں گے، یہ پیغمبر کے صحابہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے فضل کے لیے ہر وقت وہ اس جستجو میں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کر دوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک عادت مبارکہ تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ کے بڑے تاجر تھے، کپڑے کی بڑی تجارت تھی. 18 غلام جن کو غریب تھے اپنے جیب سے ان کو خریدا ہے، پھر آزاد کر دیا ہے. 18 غلام. ان کے والد محترم حضرت عثمان نام ہے اور ابو قحافہ اس کی کنیت ہے. فرمانے لگے ابو بکر یہ غریب اور لاغر پردیسی، کوئی حبشہ کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، ان کو آپ خرید کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں. اگر آپ کو اچھا کام کرنا ہے تو
تو کوئی طاقتور لوگ خریدو، کئی غلام مکہ المکرمہ میں طاقتور ہیں، ان کو خریدو، ان کو آزاد کرو، تاکہ کل مشکل وقت میں یہ آپ کے کام آئیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، چونکہ باپ تھے ابو العاص، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ ابو بکر روتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آئے، آقا آج میرے ابا جان نے کہ اعتراض کر دیا ہے، ایک عظیم سوال کر دیا ہے، آقا میں ابا جان کو جواب نہیں دے سکتا، ابا جان کو جواب نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں، پیغمبر کے صحابہ کی عظمت تو دیکھو، قرآن نے جواب دیا، جبریل جواب دینے آگے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ابو بکر جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ ابو بکر کو راضی کریں گے۔ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ میرے بھائیوں اب غور سے سنیں گے، رحماء بینہم، پیغمبر کے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ اب اس مسئلے کو ذرا غور سے سنیں گے۔ ایک طرف تاریخی روایت ہمیں بتائے کہ جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے، دوسری طرف قرآن ہمیں بتائے رحماء بینہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ قرآن سچا ہے یا تاریخی روایات؟ واللہ اس قرآن کے مقابلے میں ہم کسی کو نہیں مانتے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب آگے سننا، ایک ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بنو امیہ کی اور بنو ہاشم کی لڑائی تھی، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات دیکھو قرآن رحماء بینہم، میں نے عرض کیا پیغمبر کے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ ہاں اگر کوئی جنگ کی نوبت آئی ہے تو اس کے پیچھے منافقین کا کردار تھا، اس کے پیچھے عبداللہ ابن سبا کی اولاد کا کردار تھا، ورنہ صحابہ ایک دوسرے سے تڑپنے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے تڑپنے والے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ اب آگے غور سے سننا، پیغمبر علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے، جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر تعارف کرواتا چھوڑا چلو۔ پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کے عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں ہے۔ اور حسنین، کون حسنین؟ ان الحسن والحسین ہما ریحانہ من الدنیا، میرے جنت کے دونوں پھول ہیں، ان کی نانی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کا قبیلہ دیکھو کون سا ہے، بنو امیہ میں ہے۔ اور اس طرح پیغمبر علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہے، ام حبیبہ کے باپ کا نام ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پر بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من دخل دار ابو سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ کیوں کہ ابو سفیان پیغمبر علیہ السلام کے سسر ہیں۔ اب دیکھو پیغمبر علیہ السلام کی دو بیویاں جن کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی دو پھوپھیاں، میں نے عرض کیا ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی بیضا، اور دو پھوپھیاں جن کا تعلق جن کا رشتہ بنو امیہ کے ساتھ طے ہوا ہے۔ اس طرح پیغمبر علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، ان میں سے 3 بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ ابو العاص سے ہوا ہے جو بنو امیہ میں سے ہے۔ دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے ہوا ہے جو بنو امیہ میں سے ہے۔ اور اس طرح تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا
عثمان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، کتنا قریبی تعلق ہے، رحماء بینہم، قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے پیغمبر کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے تڑپنے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، جن کی عبادت کو قرآن بیان کرے، جن کی عظمت کو قرآن بیان کرے، جن کے شان کو قرآن بیان کرے، جن کی تقوی کو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی ان کی دلیں تقوی سے بھری ہوئی ہیں، جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سب کا سرٹیفکیٹ اللہ دے، وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سے سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے، پیغمبر علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا